السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ہمارا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ صحابیات کی زندگی کا سفر آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ بہترین جا رہا ہوگا۔ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں جو پہلے شاید ہمارے علم میں نہیں تھی یا اس طرح سے ہمیں ان کی سمجھ نہیں تھی، وہ اب ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اور جب بھی میں ان صحابیات کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں بہت ساری روایات جو ہیں، بہت ساری صحابیات کی ڈیٹیلز جو ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس نہ پہنچ پائی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہے اور قرآن پاک محفوظ ہے، تو اس میں کچھ اتھینٹسٹی کے کئی دفعہ آ جاتے ہیں ایشو، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو چیز بھی ہم تک پہنچتی ہے الحمدللہ صحابیات کے بارے میں خیر کی ہی پہنچتی ہے۔ اور میری دل سے یہی دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ اللہ کہنے والی کو بھی اور سننے والوں کو بھی جو ہے ان صحابیات کی زندگی سے نہ صرف سیکھنے کا موقع دیں، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ویسی ہی محبت اور اسلام کے لیے ویسا ہی جذبہ آ جائے جیسا ان صحابیات میں تھا۔ جیسے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں رہتی تھی، اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی جذبے موجزن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر آج کی صحابیہ کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وتوفیقی عملا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہیں سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ عنہ۔ کتنا ڈفرنٹ سا نیم ہے نا، قبیشہ۔ خاندانی پس منظر نام قبیشہ، والد معن بن عاصم اور خاون کا نام ابو قیس بن اسلط تھا۔ ایکچولی جو عربک نام ہے نا، عموماً ان کے اوپر بکس کے اندر اعراب موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو سمجھنے میں اور ان کا تلفظ ادا کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، مگر کچھ جگہ پر یہ اعراب موجود بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اعراب کی کوئی غلطی ہو جائے تو میں اللہ کے حضور بھی مطلب معافی مانگتی ہوں، اور آپ سے بھی معذرت کرتی ہوں اگر مجھ سے الفاظ کے اعراب میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کائنڈلی انسان سمجھ کر، بندہ بشر سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اردو کی بک میں اعراب موجود نہیں ہوتے جناب۔ اچھا، جو ان کے خاون کا نام کیا بتایا میں نے آپ کو؟ ابو قیس، ٹھیک ہے۔ اسے عامر بن جشم انصاری اوسی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین ظلم و جبر کی فضا میں زندگی بسر کرتی تھی۔ عورت کو انسانی معاشرے میں حقوق سے یکسر محروم کر دیا گیا تھا۔ مردوں کے ہاں عورت کی کوئی عزت اور وقار تھا، اور نہ ہی معاشرے میں ان کا کوئی وزن سمجھا جاتا تھا۔ کسی معاملے میں عورت سے کوئی رائے طلب نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اسے زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا جس کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیتا۔ اسلام نے اس مذموم عادت کو ختم کیا۔ اسلام نے عورت کو عزت کا مقام دیا، معاشرے میں اس کی حقیقت کو اجاگر کیا۔ اسلام نے عورت کو انصاف اور آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ان نعمتوں سے انسان کے وضع کردہ قوانین نے عورتوں کو محروم کیا ہوا تھا۔ اسلام اللہ علیم و خبیر کا نازل کردہ نظام حیات ہے، جس کو اس نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا اس سے بڑھ کر ان کی ضروریات کو اور کون جان سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ اسلام صرف ایک دین نہیں ہے، ایک مذہب نہیں ہے، یہ نظام حیات ہے۔ اسلام کا اثر ہماری پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چیزیں ہمیں اسلام کی پسند ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں گے، اور جن چیزوں سے ہمیں معاشرے میں عمل کرتے ہوئے کوئی خوف مانے ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
سیدہ قبیشہ اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنا۔ سیدہ قبیشہ کا خاوند ابو قیس بڑا فصیح و بلیغ شاعر اور پختہ کار شہ سوار تھا۔ انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے خوب اچھے انداز میں اسلام قبول کر کے اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے اپنی قوم کو آمادہ کرنے لگے۔ انہیں یہ دعوت دینے لگے کہ جلدی کرو، ان کا دامن پکڑ لو۔ ابو قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، آپ کے شیریں کلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر غور و فکر کرتے اور حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے سوال کا سہارا لینا اور غور و فکر کرنا بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ ابو قیس یہودی علماء سے ملتے، ان کے ساتھ یہودیت کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے۔ بحث و مباحثے میں ان کا انداز گفتگو اس قدر صاف و شفاف اور طرز استدلال اس قدر صائب ہوتا کہ یہودی علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ وہ بھی ابو قیس کے طرز استدلال کو دیکھتے ہوئے ان کی علمی صلاحیت و قابلیت کے معترف ہو جاتے۔ ایک روز ابو قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام کی مبادیات سے انہیں آگاہ کیا تو وہ کہنے لگے، بہت خوب، کتنا اچھا نظام حیات ہے، قربان جائیں کتنا عمدہ دین ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو راستے میں انہیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن ابن سلول ملا۔ اس نے کہا، اے ابو قیس، تم ہمارے گروہ سے نکل گئے، اب تم کبھی قریش کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہو اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہو، یہ تم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے؟ ابو قیس نے برجستہ کہا، ارے عقل کے اندھے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور ساری زندگی اسی راہ پر گامزن رہوں گا۔ یہ ضروری تھا کہ ابو قیس جیسے عقل مند عالم و فاضل کو شریک حیات بھی اسی معیار کے مطابق میسر آئے، تو شریک حیات بنانے کے لیے ان کی نظر انتخاب سیدہ قبیشہ پر پڑی۔ سیدہ قبیشہ نے بھی موافقت کا رویہ اپنایا۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھی اور اسلامی اصولوں پر بڑی دل جمعی سے عمل پیرا تھی۔ خاوند اور بیٹے کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا رویہ۔ میاں بیوی نے باہمی محبت اور موافقت سے زندگی بسر کی، دونوں تنگی اور خوشحالی میں یکجان ہو کر رہے، ان کے درمیان کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا۔ ابو قیس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، ان کے ہاں صرف ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کی والدہ فوت ہو گئی جبکہ وہ بیٹا بھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو قیس نے قبیشہ کے ساتھ شادی کی۔ جب یہ مبارک شادی ہو گئی اور سیدہ قبیشہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر اپنے خاوند کے گھر آباد ہو گئیں تو پہلی بیوی کے اہل خانہ آ گئے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ بیٹا ہمارے سپرد کر دیا جائے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ابو قیس نے بیٹا ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ میرا بیٹا میری نگرانی میں ہی پرورش پائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ بیٹے کے یہاں رہنے پہ راضی ہوں گے کہ تیری یہ نئی بیوی قبیشہ اس کی نگہداشت اس طرح کرے جس طرح یہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ بیٹے کی نہایت عمدہ انداز میں نگہداشت ہوگی۔ جب قوم نے دیکھا کہ ان کی نئی بیوی قبیشہ بیٹے کی واقعی عمدہ انداز میں پرورش کر رہی ہے اور اچھے سلوک سے پیش آ رہی ہے تو ان کے دل میں ابو قیس کے دل میں اپنی بیوی کی چاہت میں اور اضافہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی نے کئی سال بیٹے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے راضی خوشی گزار دیے، خوشگوار ماحول میں شب و روز بسر کیے۔ پھر ابو قیس بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گئے۔ اس دوران میں ان کی بیوی قبیشہ ان کے لیے ایک بہترین تیماردار ثابت ہوئیں۔ انہوں نے اپنے خاوند ابو قیس کی شفا یابی کے لیے ایک ماہر اور تجربہ کار نرس کے فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی خاوند کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ انہوں نے خاوند کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں بھی کیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا سے ہمکنار کر دے۔
لیکن موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ابو قیس کا اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ جب سیدنا ابو قیس کو یقین ہو چلا کہ اب چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، اب میرے زندہ رہنے کی امید نہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی قبیشہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، دیکھنا اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، وہ کسی محرومی کا شکار نہ ہو، ابھی وہ نوخیز ہے، اسے تیری نگہداشت کی شدید ضرورت ہے، جب تک وہ ایک تجربہ کار شخصیت کا روپ نہ دھارے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ قبیشہ نے اپنے خاوند ابو قیس کو اطمینان دلایا کہ میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں گی، آپ مطمئن رہے، میں اس کو حقیقی ماں جیسا پیار دوں گی اور اس کی نگہداشت کروں گی۔ اس الوداعی گفتگو کے تھوڑی ہی دیر بعد ابو قیس قضائے الہی سے وفات پا کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور قبیشہ اپنے خاوند کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق اس کے بیٹے کی نگہداشت نہایت ہی احسن انداز میں کرنے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ محبت تو انہوں نے پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ محبت و شفقت کرنی شروع کر دی۔ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی تلوار، یہ ذرا غور سے سننے کا ٹاپک ہے اور اس کو سن کر ذرا آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کیجیے گا۔ قبیشہ رضی اللہ کو اپنے مثالی خاوند ابو قیس کی وفات پا جانے سے ناقابل اختلافی نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی ایمان کے ساتھ گہری وابستگی اور اسلامی فہم و فراست نے انہیں صبر جمیل کا رویہ اختیار کرنے پہ مجبور کیا۔ قبیشہ رضی اللہ خاوند کے فوت ہونے جانے کے بعد افسردہ اور دل گرفتہ تھی۔ ان کے مرحوم شوہر کے رشتہ دار ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا، کیونکہ وہ محبوب شوہر کے رشتہ دار تھے، ان کی عزت و تکریم کرنا ان پر واجب تھا۔ یہ ان کی طرف سے اپنے وفادار شوہر کے احترام کا تقاضا بھی تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن سیدہ قبیشہ کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوا، جس کی بنا پہ وہ مضطرب ہو گئیں۔ وہ اس نکتے پہ غور و خوض کرنے لگیں کہ رشتہ داروں کی آمد کا حقیقی سبب معلوم کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی آمد کا بھید ظاہر ہو گیا، ان کے دلوں میں چھپی خواہش واضح ہو گئی۔ انہوں نے سیاہ رنگ کی چادر نکالی اور سیدہ قبیشہ رضی اللہ پر ڈال دی۔ وہ اس چادر میں چھپ گئیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھ پہ سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کا آخر کیا مطلب ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت کی ایک نہایت گھٹیا عادت تھی، نہایت ناپسندیدہ حرکت تھی، بڑا ہی گھناؤنا عمل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالنے کے دو مقاصد ہوا کرتے تھے، ایک یہ کہ اب یہ اپنے خاوند کے وراثت سے قطعی طور پر محروم ہو چکی ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کسی چیز پر حق نہیں رکھتی۔ دوسرا مقصد یہ کہ اب یہ خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، نہ ہی اپنے خاوند کے اہل کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ قصہ مختصر، زمانہ جاہلیت میں لوگ عورت کو گھر کے دیگر ساز و سامان کی طرح گردانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو کوئی رائے دینے کا حق نہیں، نہ اس کے احساسات کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اسلام اس گھٹیا قسم کے رسم و رواج کو پسند نہیں کرتا اور نہ کسی کو ایسا رویہ اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیدہ قبیشہ گھر میں نظر بند ہو کے رہ گئیں اور ناپسندیدہ نوعیت کی سیاہ چادر میں الجھ کے رہ گئیں۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں جس دین کی پیروکار ہوں، کیا وہ دین اس قبیح رسم و رواج کو پسند کرتا ہے؟ وہ اس حقیقت کو جانتی تھیں کہ دین اسلام تو عدل و انصاف کا علم بردار ہے، تو وہ اس قسم کے ناروا ظلم کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا اسلام اس ظالمانہ رویے کی اجازت دے گا کہ عورت کی اہمیت کو یکسر پامال کر کے رکھ دیا جائے۔ اسلام عدل و انصاف، عزت و احترام اور حق و صداقت پر مبنی نظریہ حیات ہے۔ وہ معاشرے سے ظلم، جہالت اور ذلت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے یہ محال ہے کہ عورت کو نکاح کرنے سے روکا جا سکے اور اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جائے جس کے ساتھ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جسے وہ دلی طور پر ناپسند کرتی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر اسے مجبور کرنا سراسر ظلم ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایسی صورتحال میں سیدہ قبیشہ رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صبر اور نماز کو سہارا بنانے کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ اس کی مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دیں اور اس آزمائش کی گھڑی میں سرخرو کر دیں۔ ان کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کھائیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ اپنی یہ داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔
اس مقصد کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس مصیبت سے جو چھٹکارے کا کوئی حل نکالیں گے یا اللہ سے فریاد کریں گے، اور اس سے ان تمام خواتین کو فائدہ ہوگا جو اس قسم کے حالات سے دو چار ہیں۔ ابو قیس کے گھر والوں نے اس کے بیٹے سے کہا تم اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو۔ جب اس نے سیدہ قبیشہ رضی اللہ کے ساتھ اپنے نکاح کی بات کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پرورش کی ہے، تم اپنے خاندان میں سب سے بہتر نوجوان ہو، لیکن میں دین اسلام کی پیروکار ہوں، میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کروں گی اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے۔ اس طرح سیدہ قبیشہ کا اپنے گھر سے باہر جانا ممکن ہو سکا۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکوہ۔ سیدہ قبیشہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا خاوند ابو قیس فوت ہو گیا ہے، اس کا بیٹا قیس اپنے قوم کا بہت بہتر شخص ہے، اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو میں نے اس سے کہا میں نے تو تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر تیری پرورش کی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھوں گی کہ میرے لیے کیا شرعی حکم ہے، اور میں ان سے پوچھے بغیر اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غور سے میری بات سنو، اقعدی فی بیتکی حتی یاتی فیکی امر اللہ، تم اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ کا حکم آ جائے۔ سیدہ قبیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اپنا قصہ سنانے کے بعد اس امید پر واپس آئیں کہ اللہ ان کی گھٹن کا کوئی حل اور الجھن کی کوئی سلجھن نکال دیں گے، کیونکہ اللہ اس کا رب ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ تمام لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ سیدہ قبیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور اپنی گھریلو صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں کچھ اور خواتین بھی اسی نوعیت کی صورتحال سے دو چار تھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی نوعیت کی شکایت پیش کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب خواتین کو وہی جواب دیا جو اس سے پہلے سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ کو دیا تھا، اور سب خواتین سے یہی کہا کہ تم جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اس آسمانی جواب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بپتا سنانے والی عورتوں کی آمد کو بے وقت نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے الجھے ہوئے معاملے کو سلجھانے کے لیے قرآنی آیات کو نازل کیا، تمام ظالمانہ رسم و رواج اور ناپسندیدہ عادات و اطوار کو منسوخ کر دیا۔ سیدنا جبریل رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خوشخبری لے کے آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 19، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ عورتوں کی زبردستی وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لو جو تم ان کو دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی واضح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو۔ اور اس کے بعد درجہ ذیل آیات کی تلاوت کی، آیت نمبر 22 سورۃ نساء، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ قبیشہ اور اس کی مومن بہنوں کی جانب پیغام بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی نوعیت کی شکایات لے کر حاضر ہوئی تھی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی حکم سے آگاہ کیا اور انہیں یہ سندیسہ دیا کہ تم ہر قسم کے ظلم و ستم سے آزاد ہو جو زمانہ جاہلیت پر تم پر روا رکھا جاتا تھا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی وضاحت کرنے والی سنت رسول میں ایسے ہی احکامات بیان کیے گئے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان عدل و انصاف، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی مومن و وفادار سیدہ قبیشہ رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا بسائے، ان کے نہایت احسن انداز میں مہمان نوازی کرے، انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارے سامنے کتنی پیاری صورتحال آئی کہ ان کے
جو بھی فیصلہ تھا انہوں نے خود سے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا اور پھر قرآن کی آیات ان کے حق میں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو سب سے پہلے رکھیں اور اسی چیز پر عمل کریں جس کا قرآن نے حکم فرمایا ہے، اور سنت رسول اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم ملتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔